ويقدس أهل بيتي ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، ماہ محرم میں بالخصوص اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، آل رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی قربانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے. آل بیت یعنی اہل بیت، قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا کہ تم اپنی گھروں میں رہو اور جاہلیت کی طرح، زمانے جاہلیت میں جیسے نکلا کرتی تھیں عورتیں ویسے باہر مت نکلا کرو. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے گندگی کو دور کریں اے اہل بیت، تم کو صاف اور شفاف کریں، پاک کریں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں. اہل بیت کہہ کر اللہ تعالیٰ نے جو مخاطب کیا وہ ہماری مائیں ہیں، ازواج مطہرات. تو اہل بیت جب کہا جائے، آل رسول جب کہا جائے تو صرف نواز سے آئیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ازواج مطہرات پوری کی پورے وہ اہل بیت میں شامل ہیں، یعنی گھر والے. کسی نے ہم کو رخا دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ تشریف لائیے، تو ظاہر بات اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ چلیں. گھر والے جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو بیوی اس کے اندر شامل ہوتی ہے. تو اہل بیت جب کہا جائے تو ازواج مطہرات پورے اس کے اندر داخل ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، وغیرہ وغیرہ. جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں شامل ہیں، ویسے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ہم اہل بیت کے تعلق سے. دوسری بات یہ ہے کہ دوستو بزرگوں، اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، جی ان کی قربانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے اعمال کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے نا. وہ اعمال ہمارے لیے سبق ہے، ان کے کردار ہمارے لیے سبق ہے نا. ہم کو چیز لینی ہے ان سے. ازواج مطہرات کے اسباق ہیں ہمارے ساتھ، ان کی زندگیاں ہمارے نزدیک. کتنی پاک دامن اور حیادار خواتین تھیں وہ، جی، اور کتنے صبر کے ساتھ زندگی گزار لیا انہوں نے. وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے یہ ہمارے مشعل راہ ہے کہ بھی کتنے مصائب آ گئے. روایت میں آتا ہے کہ تین چاند دیکھ لیا کرتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. یہ اہل بیت کا گھر کا حال ہے. تو یہ اہل بیت اور اہل بیت کا کے حالات ہمیں اپنے گھر والوں میں سنانا چاہیے، اور ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھی اگر حالات آ جائیں تو صبر کے ساتھ اس کو گزار لیں. ہماری ماؤں نے کیا ہے. نیز اہل بیت کے واقعات میں یہ واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے لیے قابل نمونہ عمل ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواز رسول جو آل بیت میں شامل ہے،
مہمان گھر میں آئے، آپ نے باندی سے ایک بات کہی کہ کھانا لاؤ، سارن وغیرہ لانے کے لیے کہا، وہ لا رہی تھی، شوربہ گرم کر کے لا رہی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی گر گیا۔ دیکھو، ایک ہے اپنے کسی عزیز سے غلطی ہو جانا، اور ایک ہے اپنی باندی اور نوکر سے غلطی ہو جانا، فرق ہے نا دونوں میں۔ اشتعال میں تیش میں آ جاتا ہے کہ گھر والی ہماری اہلیہ کے ساتھ سے، اگر ہمارے بچوں سے اگر کوئی غلطی ہو تو اتنا آدمی اشتعال میں نہیں آتا، لیکن ایک نوکر سے باندی سے غلطی ہو گئی، اور وہ بھی ایسی غلطی کہ جناب جسم جھلس جائے، تکلیف ہو جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا۔ دوستوں بزرگوں، ہم نے بزرگوں سے جو بات سنی وہ عرض کی دیتے ہیں کہ غصے کا آنا برا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ غصہ نہیں آنا چاہیے۔ غصے کا آنا برا نہیں ہے، غصے کے تقاضے پر عمل کرنا برا ہے۔ غصہ آیا اور مارنا چاہے، نہیں مارے، بہت بڑی بات ہے۔ غصہ آیا اور آپ نے باندی کی طرف دیکھا تو باندی کو معلوم تھا کہ یہ آل بیت، یہ اہل بیت ہیں، نواسے رسول ہیں، ان کا قرآن مجید پر عمل کیسا ان کو اس کو اندازہ تھا۔ اس باندی نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے۔ قرآن مجید کے چوتھے پارے کی آیت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی تعریف کے اندر، مومنین مخلصین کی تعریف میں یہ بات کہی کہ یہ لوگ غصے کو پی لیتے ہیں۔ یہ آیت پڑھی تو اس جذباتی ماحول میں، اس غصے اور ٹینشن کی حالت میں جب یہ آیت آپ کے سامنے باندی نے پڑھا، آپ نے فوراً کہا کظمت غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا، بات ختم۔ ذرا اس مقام پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو کہ ہمارے آس پاس سے، ہمارے نوکروں سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی، یہ صورتحال آگے تو کیا ہم ایسا کر لے سکتے ہیں؟ یہ آل بیت کے اعمال، ان کے کردار، قرآن مجید پر عمل ان کا۔ قزمت غیظی کا، انہوں نے غصے کو پی لیا، ٹھنڈے ہو گئے۔ باندی نے اگلا جملہ پڑھا والعافین عن الناس، اگلا جملہ قرآن مجید کا یہ کہ یہ اللہ والے لوگ، ایمان والے لوگ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت نے فوراً کہا عفوت عنکی، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ادھر آیت آئی، عمل ہو گئے، اور ایسے جذباتی ماحول کے اندر بھائی غصے کی حالت میں عمل کر لیا۔ باندی نے اگلا جملہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو چاہتے ہیں، تو آپ نے فوراً کہا جا تجھے اللہ کے لیے آزاد ہے، آزاد ہے۔ یہ آل بیت میں سے ایک شخص کا عمل ہے کہ حالات انتہائی کٹھن اور جذباتی، غصے اور ٹینشن کی حالت، اس وقت میں قرآن مجید کی آیت سامنے آتی ہے، وہ اپنے غصے کو پی لیتا ہے، وہ اپنے ٹینشن کو دبا لیتا ہے، وہ اپنے تقاضوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیتوں پر عمل، یہ آل رسول کا یہ اسوہ ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ ہم جب اپنے ماحول میں رہیں، اپنے گھروں میں رہیں، جہاں کہیں رہیں، قرآن مجید کی آیتیں ہمارے سامنے آئی، کل مصروفیت کے اندر ہیں، مؤذن کی آواز آئی تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، اٹھنا چاہیے، ہم کو نماز کے لیے نکلنا چاہیے۔ خوشی کے ماحول میں ہو یا غم کے ماحول میں ہو، اللہ کی آیت ہمارے سامنے آئی، ہم کو عمل کر لینا ہے بس۔ ایک چیز معلوم ہوگی ہم کو کہ بھئی ایسے حراج کی چٹیاں استعمال نہیں کرنا چاہیے، ناجائز ہے، بتا دیا گیا۔
یہ سودی کاروبار ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، لوگوں سود مت کھاؤ۔ آیت آ گئی، ہم حراج کی چٹکیوں سے دستبردار ہو جانا چاہیے، اللہ کی آیت آ گئی، حدیث ہمارے سامنے آ گئی، ختم اور عمل چاہیے۔ ہم رہن کے گھروں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم برسا برس سے، کسی کہنے والے نے اللہ کی کلام کی آیت پڑھ دی، حدیث پاک پڑھ دی کہ دیکھو رہن کے چیزوں سے فائدہ اٹھانا ناجائز ہے، دستبردار ہو جانا اس سے نہیں، بھئی میں اس کا کرایہ تم کو دے دوں گا، جو اس محلے کا جو کرایہ وہ تم لے لو۔ مگر ایسا نہیں ہوتا، ایسا الا ماشاء اللہ۔ اہل بیت کا تذکرہ تو ہوگا، آل رسول کا تذکرہ تو ہوگا، لیکن حراج کی چٹیاں نہیں چھوڑیں گے، سودی کاروبار نہیں چھوڑیں گے، بینکوں کا انٹرسٹ برابر لیتے رہیں گے، اور رہن کے گھروں سے برابر فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور اہل بیت کا تذکرہ بھی ہم کرتے رہیں گے۔ آل رسول کا تذکرہ اپنی جگہ پہ ہے، ایک آدھ مہینے کے لیے کر لیں گے، لیکن رہا ان کے عمل، ان کا نمونہ، وہ ہم نہیں کر سکتے، وہ نہیں، اس سے ہم دستبردار، اس پر ہم چلیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی آل رسول میں سے، اہل بیت میں سے ہے۔ کسی نے ان سے کہا کہ فلاں نے آپ کی غیبت کی ہے، آپ کی برائی بیان کی ہے، غصہ آئے گا نا اس پر، فلاں نے میرے خلاف کہا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ اگر اس نے سچ کہا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اگر غلط بیانی سے کام لیا تو اللہ اسے معاف کر دے۔ اگر سچی بات ہے اس نے جو کہی ہے کہ میرے اندر برائی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اگر جھوٹ ہے تو اللہ اسے معاف کر دے۔ مختصر سے جملے میں بات ختم۔ کوئی اشتعال، کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے کہ میری عزت پر حملہ ہوا، نہیں۔ میرے دوستو، یہ وہ لوگ تھے کہ ان کے سامنے دنیا اور دنیا کی حقیقت واضح تھی کہ کتنی دن کی دنیا ہے، یہاں کی عزت کتنے دن کی ہے، یہاں کا مقام کتنے دن کا ہے، یہاں کی راحتیں کتنی دن کی ہے، یہاں کی شہرتیں کتنے دن کی ہے، معلوم تھا۔ دنیا ہے کیا، کتنے دن کا ہے وقفہ، یہ معلوم تھا۔ کسی نے سامنے برائی بیان کی، حضرت امام زین العابدین کے سامنے ہی برائی بیان کی، کیا بات کی معلوم ہے؟ بھائی تم کو تو ایک دو عیبوں ہی کا پتہ ہے، اور بھی عیب ہے جس کا پتہ تم کو نہیں ہے، میرے اندر اور بھی تو برائیاں ہوں گی جس کا پتہ تم کو نہیں ہے، یہ ایک دو عیب ہے جس کا پتہ تم کو ہو گیا ہے۔ دوستو ذرا ٹھہر کے سوچو، ذرا ہے ہمت ہماری؟ ہے برداشت کر سکتے ہم؟ پھر کہا اللہ تم کو جزائے خیر دے، دعا دی، اور 1000 دینار، 1000 روپیوں کی تھیلی حوالے کے ساتھ نظر کیا، میری طرف سے تحفہ ہے۔ کس کو؟ جس نے برائی بیان کی، جس نے خلاف کہا۔ آستین تو کیا چڑھاتے، جیسے آج ہمارے پاس ہوتا ہے، پیسہ دیا تحفے میں۔ اہل بیت کا تذکرہ کر رہا ہوں میں، یہ اہل بیت کا یہ جو اعمال ہے، کردار ہے، یہ ہماری زندگی میں لانے کی کوشش کی۔ وہ اللہ کا بندہ حیران ہوا کہ ارے میں سامنے ان کے خلاف بول رہا ہوں، ان کی برائی بیان کر رہا ہوں، تو میرے کو تو الٹا پیسے دے رہے، تحفہ دے رہے میرے کو۔ معافی مانگی اور کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ واقعہ تو تم آل رسول، خاندان رسول کے فرد ہو، تو میں تصدیق کرتا ہوں، مان گیا ہوں۔ کوئی ہم سے بھی کہے ہمارے اعمال کو دیکھ کر کہ واقعی تم اللہ کے رسول کے امتی ہے، تم واقعی تم اللہ کے بندے ہیں، واقعی اہل بیت کو چاہنے والے ہیں تم لوگ، کوئی ہم سے بھی کوئی کہہ دے۔ دوستو تذکرہ کر لینا، مناقب کا بیان کر دینا، فضائل کو شمار کر دینا، یہ الگ چیز ہے، وہ بھی مطلوب ہے، کرنا چاہیے، لیکن ان کے اعمال کو اپنانا یہ نفس پر بڑا بھاری ہے، ان کی زندگیوں کو لینا وہ بڑا بھاری ہے۔ وہ تو روز کا عمل چاہتا ہے، روز عمل چاہتا ہے۔
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو آل رسول میں سے ہے نا. سنائیے آپ ان کا بھی تذکرہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہیں. خادمہ کے لیے لوگوں کا ہجوم تھا تو واپس چلی گئی. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. پوچھا کہ فاطمہ آئی تھی تم لیکن کچھ بولی نہیں. کہا کہ ابا جان آئی تھی میں تاکہ خادمہ کو لیوں، اس لیے کہ گھر کو جھاڑو دیتے دیتے کپڑے گرد آلود ہو چکے ہیں اور چکی پیستے پیستے ہاتھوں پر گٹے پڑ گئے ہیں اور پانی بھرتے بھرتے منڈوں پر نشان پڑ چکے ہیں. کون کہہ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی لخت جگر کہہ رہی ہے. ہماری بیٹیوں کو یہ سبق سنائیے، ہماری بہنوں کو یہ آل رسول، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کا یہ قصہ سنائیے. اور پھر یہ بھی بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشقتوں کو سننے کے بعد میں کیا جواب دیا. کیا وہ داماد پر برس گئے؟ میری بچی سے یہ کام کراتے بول کے برس گئے؟ ہنگامہ کھڑا کر دیا، جا کر میٹنگ بلائی، لوگوں کو جمع کیا؟ نہیں. فاطمہ برداشت کر لو رضی اللہ تعالی عنہ. خادمہ سے بہتر تم کو ایک چیز دے دیتا ہوں میں کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھ لو 33 مرتبہ. اب سونے کے لیے جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لو. یہ تمہارے لیے خادمہ سے زیادہ بہتر ہے. درود و سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزار مرتبہ. اپنی لخت جگر کے یہ تکلیف کی حالت سن رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں کہتے. برداشت کر اور ادھر کر لو، یہ سبحان اللہ الحمدللہ کر لو. اور ان تسبیحات کا نام ہی تو تسبیحات فاطمہ ہے. کیا ہم تسبیحات فاطمہ پر عمل کرتے ہیں؟ ہر نماز کے بعد ہمارا معمول ہے. کیا سوتے وقت میں یہ تسبیحات کا معمول ہے ہمارا؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر آل رسول کو دیا تھا تحفے میں، کیا عمل ہے اس پر ہمارا؟ دوستو سنو، آپ کی راتیں کیسی گزرتی تھی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے سردیوں کی رات ہے. سردی کی راتیں تو بڑی، جاڑی کی راتیں تو لمبی ہوا کرتی ہے نا، گرما کی راتیں چھوٹی ہوا کرتی. لمبی رات، عشاء کی نماز پڑھ لیا، نماز پڑھ کر پھر 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لی. قرآن پاک کے پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے. اللہ کرے کہ لذت، قرآن پاک کے پڑھنے کی لذت، اللہ کے ذکر کی حلاوت کا چسکا کچھ اللہ ہم کو بھی لگا دے اپنے فضل و کرم سے. حیرت ہوتی ہے کہ تیر لگتے تھے نماز کی حالت میں لیکن نماز نہیں ٹوٹتی تھی، کہ ایک محویت ہے. مزہ آ رہا قرآن شریف کے پڑھنے میں. چلے جا قرآن شریف پڑھے چلے جا رہے ہیں، قرآن شریف پڑھے چلے. 2 رکعت نماز کب ختم ہی پتہ ہے؟ اس آل رسول کے اس کے لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 رکعت نفل کب ختم ہوئی؟ جب سحر کا وقت ہونے کو آیا تو 2 رکعت ختم ہوئی. لیکن سجدہ بھی لمبا ہو رہا ہے اور رکوع بھی لمبا ہو رہا ہے کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے.
اللہ کرے کہ زندگی بھر میں ایک آدھ 2 رکعت اللہ ہم کو نصیب فرما دے اپنے فضل و کرم سے. مزہ آ رہا، مزہ آ رہا. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، دیکھا کہ سحر کا وقت ہو چکا ہے، صبح ہو چکی ہے. ایک دم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئی اور کہا اللہ یہ آپ کی راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی، آپ کی راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی کہ دعا نہیں کر پا رہی. سردی کی رات 2 رکعت پوری کی پوری رات میں گزاری صرف 2 رکعت کے اندر، اور اللہ سے کہا اللہ آپ کی راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی کہ کوئی عبادت نہیں کر پا رہا. یہ آل بیت، یہ اہل بیت ہے، یہ لخت جگر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کی راتیں ایسی گزرا کرتی تھی، ان کا عفو درگزر، ان کے تحمل کا یہ حال تھا. اس کو لاؤ میرے دوستو، زندگیوں کے اندر لاؤ. اچھا، اس اہل بیت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ، اہل بیت کے تذکرے کے ساتھ ہمیں کام یہ بھی کرتے ہیں کیا؟ قاتلان حسین کی برائی بیان کرتے ہیں. یقیناً بیان کرنا ہی چاہیے. ان پر ظلم اٹھانے والوں کی ہم برائی بیان کرتے ہیں، یقیناً بیان کرنا ہی چاہیے. ابن زیاد ہو کہ شمر ہو یا کوئی اور ہو، جس کسی نے بھی قتل کیا ہے، بہت بڑا جرم اس دنیا کے اندر اس نے کیا ہے. لیکن میرے دوست اور بزرگوں، جب ہم ظالموں کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، قاتلوں کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھ لیں، کہیں ہم ظالموں کے راستے پر تو نہیں چل رہے ہیں؟ ابن زیاد اور شمر کے راستے پر تو نہیں چل رہے ہم؟ ان صفاقوں کے راستے پر تو نہیں چل رہے ہم؟ کہیں ہمارے ہاتھوں سے کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے؟ کہ ایسا نہیں کہ ہم نے کسی بچی کا، کسی معصوم کو قتل ہم نے کر ڈالا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے دبدبے اور مال اور مقام کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے کسی معصوم کا گلا کاٹ ڈالا ہو؟ شادی بیاہ کا مسئلہ جب طے ہو رہا تھا ہمارے اپنے لخت جگر کا، تو ہم نے ظلماً بچی والوں سے مال لیا ہے مطالبہ کر کے. ایسا تو نہیں کیا ہم نے؟ اگر ایسا کیے ایسا ہم نے مطالبہ کر کے مال لیا ہے ہم نے، یا مطالبہ کر کے کھانا کھلوایا ہے ہم نے، یہ ظلم کا راستہ ہے. اگر کسی کی دکان ہم نے اجاڑی ہے، کسی کے گھر کو ہم نے تباہ کیا ہے، کسی کے روزگار کو اگر ہم نے تباہ کیا ہے، سن لو یہ اہل بیت کا راستہ نہیں ہے، ابن زیاد کا راستہ ہے، یہ شمر کا راستہ ہے. ابن زیاد کی برائی تو ہم بیان کرنے سے نہیں تھکتے، شمر کی برائی کو بیان کرنے سے ہم نہیں تھکتے، لیکن جس راستے پر چل رہے وہ راستہ ابن زیاد ہے، وہاں اس راستے پر شمر ہی ملے گا، اس راستے پر ابن زیاد ہی ملے گا. وہاں پر جھوٹوں کا راستہ، مکاروں کا راستہ، اس راستے پر چل رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ منزل پر ہمیں حسین ملیں گے، آل بیت ملیں گے، اہل بیت ملیں گے. دھوکہ ہے، خوابوں کی جنت میں. ان خوابوں سے نکلیا. بول رہے ہیں صحیح بات، اہل بیت سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، لیکن راستہ جس راستے کو ہم اپنائے ہوئے، جھوٹ کا راستہ، ظلم کا راستہ، قتل کا راستہ، سفاکیت کا راستہ، حرام خوری کا راستہ، اس راستے پر چلتے ہوئے آپ کی ملاقات ابن زیاد سے ہوگی، شمر سے ہوگی، لیکن حضرت حسین سے ہوگی ملاقات. اگر ہم چاہتے ہیں ہم اس راستے پر چلے جائیں حضرت حسین سے ملاقات رضی اللہ تعالی عنہ، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس راستے پر لیں اس راستے پر امام زین العابدین سے ملاقات ہو، تو تحمل اور عفو کے ساتھ کام لینا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پالی منزل پر پہنچ کر تو راتوں کی عبادت میں گزارنا ہوگا. ہم رقاصوں کے ساتھ رہیں، گانے بجانے والوں کے ساتھ رات گزارے، عیاشوں میں رات گزارے، فیس بک کے اوپر راتیں گزارے، اور ہم چاہتے ہیں کہ نام رکھ کر فاطمہ سے ملاقات ہو. خیالستو محالستو جنو، یہ دنیا میں ہونے والی بات نہیں. دوستو جو کہہ رہے ہیں اسی راستے، انہی کے راستے پر چلو. جن سے محبت ہے اہل بیت اور اہل بیت
جس کی محبت کے گنگار ہیں آپ، انہی کے راستے پر چلو۔ وہ تحمل کا راستہ ہے، وہ سچائی کا راستہ ہے، وہ حلال کا راستہ ہے، وہ عفو کا راستہ ہے، وہ درگزر کا راستہ ہے، وہ شبیداری کا راستہ ہے، وہ آہوگداری کا راستہ ہے جی، وہ قرآن مجید کی تلاوت کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلو تو حضرت حسین ملیں گے، اہل بیت ملیں گے، آل رسول ملیں گے اس راستے پر۔ نہیں جیسے آج ہو رہا ہے سفاکیت، قتل اور ایک بربریت، دکانوں کا اجارنا اور حسد اور کینہ اور کپٹ اور جھوٹ اور حرام کا راستہ، اس راستے پر جس جو منزل آئے گی وہ ابن زیاد اور شمر کی آئے گی، دشمنان حسین کی آئے گی، دشمنان آل رسول کی منزل آئے گی۔ اللہ ہم سب کو ایسی منزل پر پہنچنے سے محفوظ فرمائے۔ جو ہم کہہ رہے ہیں اہل بیت کے بارے میں، اہل بیت کے آل رسول کے بارے میں، وہی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔